حضرت حر کا روزہ۔ اور حوار کو پکڑا، ان کی لجام پر جیسے ہاتھ ڈالا، امام حسین ایک جملہ کہا، ماں سکلت امت، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، کیونکہ امام حسین کے راستے میں لجام کو پکڑنا ایک گستاخی شمار ہے۔ یہ تو لشکر کے سامنے، احباب کے سامنے، اہل خانہ کے سامنے جناب حر نے سر کو جھکایا اور کہا، اے فرزند رسول، آپ کا رتبہ بڑا عظیم ہے، آپ کی ماں ملکہ کونین ہے، معصومہ دو عالم ہے، بنت رسول ہے، ان کا نام اپنی زبان پر اس مجمع اغیار میں اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ علماء کہتے ہیں یہی احترام فاطمہ زہرا تھا کہ جو جناب حر کو وادی نار سے اٹھا کر وادی نور تک لے آیا، جہنم سے اٹھا کر کے جنت تک پہنچا دیا۔ آپ پورے واقعہ سنتے ہیں، وقت نماز ہوا، مولا نے نماز پڑھائی، سب نے پیچھے نماز پڑھی، اور پیاس سے جاں بلد تھے، ہانپ رہے تھے، اور خشک ہو چکے تھے، زبانیں باہر تھی، جانوروں کی، لشکر والوں کی، سب کی۔ مولانا کے عباس سب کو پانی پلایا، سقائے سقیرہ نے مشکیزوں کے دہانے کھولے، کہا خبردار، جب تک جانور پیٹ بھر کے پانی نہ پی لیں ان کے سامنے سے پانی مشکیزیں مت ہٹانا، سیر ہو کے پانی پینا، جب تک اپنا منہ خود نہ ہٹانا۔ اللہ اکبر، کیا کریم ہے حسین کہ دشمن بھی آئے ہیں تو ان کا کہ پانی پلانا کہ جب تک خود اپنے منہ نہ آئے۔ لیکن وقت ایسا بھی آیا کہ ساتھ گوشت کو، بیٹے کو ایک گھونٹ پانی کے لیے سوال کرنا پڑا، میرے 6 ماہ کا بچہ پیاسا ہے۔ کہا کہ بیٹھ، مولا نے منع کیا نہیں۔ بہرحال تاریخ آپ کے سامنے، کربلا رونما ہوئی، راستہ روک دیا جائے، کہا عباس قافلے کو روک دیا جائے، ہماری منزل آ گئی۔ انسان کتنا بھی گنہگار ہو، خطا کار ہو، جناب حر سے بڑا گنہگار ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں بھائی آ جائیں، کیا مولانا بہت گناہ کر چکے ہیں، اب پتہ نہیں معافی ہے کہ نہیں۔ کبھی بھی وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو حر جیسے انسان کو معاف کر سکتا ہے تو وہ اللہ نہیں معاف کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک شرط ہے کہ حر جیسی معرفت ہونی چاہیے، حر جیسا راستہ اختیار کرنا چاہیے، حر کی طرح راہ پر چلنا چاہیے۔ اور جب آیا عاشور کا روز، شب عاشور، بچوں کے بلکنے کی آوازیں صبح نمودار ہوئی، وضو کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، بچوں کے پیاسوں کی بلکنے کی، رونے کی، التش کی آوازیں سنائی دی، تو ایک مرتبہ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ آج فرمان آ چکا ہے، اگر حسین بیعت نہیں کرتے قتل کر دو۔ تو فرزند رسول کو قتل کیا جائے گا؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان سے بیعت نہیں، یہ نہیں کہا گیا تھا ان کا صرف قلم کرنا ہے۔ کہانی آج آرڈر آ چکا ہے، فرمان آ چکا ہے۔ کہ اچھا، ہم اپنے ہاتھوں کو فرزند رسول کے منہ سے رنگین کریں گے؟ یہ کیا ہوا؟ میری وجہ سے ان کے بچے بلک رہے ہیں۔ کہا کہ چھوڑو، چلے حسین کی طرف۔ غلام نے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ حسین کی جانب، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بھائی اپنے خانوادے کے ساتھ جب چلے، حسین نے آتے ہوئے دیکھا کہ حر میری طرف قدم بڑھا رہا۔ اللہ اکبر، عباس آگے بڑھو، حر کا استقبال کرو، علی اکبر آگے بڑھو، حر کا استقبال کرو، قاسم آگے بڑھو، حر کا استقبال کرو۔ یہ ہوتی ہے عزیزان گرامی خلوص اور معرفت کے ساتھ جب انسان توبہ کر لے اور پھر اللہ کی طرف، ایمان کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کا ایسے ہی استقبال کیا جاتا ہے۔ ندا بلند ہوئی، اللہ اکبر، کا کون؟ عباس آ رہا ہے۔ اب کون؟ علی اکبر آ رہا ہے۔ آنکھ کو پٹی بندھی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قرآن ہاتھوں پر رکھا ہوا ہے، اور کہا کہ مجھے صرف حسین کے قریب لے جا کر چھوڑ دینا، میں ان کے قدموں میں اپنے سر کے معافی مانگتا ہوں۔ اور جیسے ہی حسین کے قریب پہنچے، حسین نے حر کو گلے سے لگا دیا، کہا مولا مجھ سے بڑی غلطی ہو گیا، میری غلطی کی معافی ہے۔ ایک مرتبہ ہو کریم گھرانے کا، کریم شخص ہو تو ایسا ہو۔
کہا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہاری ماں نے کتنا تمہارا اچھا نام رکھا ہے، جاؤ میں نے بھی آزاد کیا، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں آزاد ہے۔ صرف آزاد نہیں کیا، یقین جانے جب فہرست ترتیب دی گئی اور شہداء کو بھیجنے کا نام آیا تو سب سے پہلے جب ان کا بیٹا شہید ہو چکا، تاریخ آپ کے سامنے ہے، جناب حر جب پہنچے ہیں میدان قتال میں، زخموں سے چور ہو کر گرے، حسین نے صرف معاف نہیں کیا بلکہ تمغہ بھی دیا ہے جو کسی شہید کو نہیں ملا۔ جب پہنچے پیشانی زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، اپنی جیب سے اپنی ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال نکالا، حر کی پیشانی پر باندھ دیا۔ کسی شہید کو شرف حاصل نہیں ہے، کیا عظمت پائی ہے جناب حر نے کہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ کیا ہم حسین کے لیے اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ہم حسین کے لیے اپنے غرور کو قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ہم حسین کے لیے اپنے تکبر کو قربان نہیں کر سکتے؟ حر نے قربان کی اپنی جان، کیا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں تمنائیں قربان نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی انا کو قربان نہیں کر سکتے؟ اپنے بھائی سے برسوں سے نہیں بولتے ہیں، حسین کی خاطر بولنا شروع کر دیجیے۔ اپنے خاندان سے لڑائی جھگڑے ہیں، حسین کی خاطر اس سے رغبت کریں، ان کے قریب جائیں، ان سے تعلق قائم، رشتے تعلق بنا کے رکھیں، قطع تعلق نہ کریں۔ کیا حسین کی خاطر ہم یہ نہیں کر سکتے؟ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کر سکتے تو یہ کہنا مولا کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ کیسے آپ اپنی گردن کو حسین پر قربان کرتے ہیں؟ کیسے آپ نیزہ اپنے سینے پر کھاتے ہیں؟ کیسے شمع کا خنجر اپنے گلے پر چلواتے؟ جو اپنی خواہشوں کو قربان خدا کی زیارت کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہاں سے جاتے ہی جس چیز سے آپ ناراض ہیں، جا کر جاؤ ہم نے حسین کی خاطر معاف کر دیا۔ یقین جانے کہ کل روز محشر امام حسین اپنے آغوش میں اپنے گلے سے لگا کر کہیں کل تم نے اپنے بھائی سے اپنے رشتہ داروں سے میری وجہ سے تعلق قائم کیا تھا، ناراضگی کو ختم کر کے گلے سے لگایا تھا، آؤ میں تمہیں اپنے گلے سے لگاتا ہوں، آؤ میں تمہیں جنت میں تمہارا مقام دکھاتا ہوں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں رکھے بغیر بات نہیں ہونا چلی جائے تو جناب حر وہ عظیم ہے جن کو رتبہ ملا۔ عزیزان گرامی، جب برا ماجرا ہو چکا، اب جب شہداء کو پامال کرنے کی باری آئی نا تو لاشوں کو پامال، تو جناب حر کے لشکر چھوڑ کے آگے سرداری لشکر تھے نا، لشکر والوں نے دیکھا، خاندان والوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے، غیرت جاگی کہ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے سردار کا لاشا پامال کیا جائے گا۔ خدا کی قسم جناب حر کے لاشوں کو اٹھایا، اونٹ پر رکھا اور لے کر چلے۔ بعض جملے تاریخ میں ایسے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کے لاشیں اٹھا کر چلے گئے، تب تک حسین کا لاشا مقتل میں پڑا رہ گیا تھا، جس کو اس طریقے سے پامال کیا گیا، کچلا گیا کہ تاریخ کہتی ہے حسین کی دائیں پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں پسلیاں دائیں طرف آ گئی تھی۔ اب اس سے بڑا جملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کتنا بے وارث پڑا ہوا تھا وارث انبیاء کا لاشا کہ کوئی دفنانے والا بھی نہیں تھا، جو چاہتا تھا جتنے طریقے سے لاش پر گھوڑے دوڑا دیتا تھا۔ اور باب ایسا ظلم والے ظلم یہ ہوا کہ لاشیں گھوڑے دوڑانے کے ساتھ ساتھ حسین کا لاشا پر رہنا پڑا رہا، جس کشتے اٹھا کر لے کر چلے گئے، لیکن ایک کوئی پوچھنے والا ہو سید سجاد سے کہ کیا ہو گیا ہوگا کہ سید سجاد تڑپ گئے، کوئی اماں سب اپنے لاشوں کو اٹھا کر لے گئے، ارے میرے غریب احمد کا لاشا پڑا ہوا ہے، جوان بیٹا موجود ہے، کوئی دفنانے والا اجرکم اللہ۔ ہر واضح جناب حر کا لاشا لے کر چلے، جب اس جگہ پر پہنچے جہاں بیٹھے ہوئے، یہاں سے سواری آگے نہیں ہوئی، ساتھ اونٹ بدلے گئے، ہر کب انہوں نے یہ کر دفن کر دیا۔ علماء نے لکھا کہ اس وجہ سے جناب حر کا لاشا آگے نہیں بڑھا۔ امام حسین نے زمین کربلا خریدی تھی اور جناب اکبر کے نام کی تھی، اس کی سرحد یہاں تک ہے، اس زمین کی سرحد یہاں تک پورا ٹکڑا امام حسین نے خریدا تھا بنی اسد سے اور علی اکبر کے نام کیا تھا، اس کی سرحد یہاں تک۔ کیوں کہ جناب حر شہداء کربلا میں تھے، ان کا نام فہرست شہداء کربلا میں تھا اور تمام شہداء کو زمین کربلا میں دفن ہونا تھا، تو اس لیے جناب حر کا لاشا آگے نہیں بڑھا، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ شاید رہی ہو زائرین جب آئیں کربلا تو حر سے سبق سیکھ کر آئیں، پہلے ان سے اجازت لے دیکھے خطرناک گنہگار کس طریقے سے حسین کا حسینی سپاہی بنا ہے اور تم حسین تک پہنچو۔
اور یہ معرفت لے کر یہاں سے آگے بڑھا دیتا ہے. تو یہاں پر جناب حضور اس لیے دفن کیے گئے ہیں. تو یہ اتنا فتنہ جناب اکبر کے نام. ایک بادشاہ کو جو پتہ چلا کہ جو رومال فاطمہ زہرا جناب حضور کی پیشانی پر حکم دیا قبر کو کھودو. قبر کو کھودا, اس رومال کو اتارا, ویسے ہی تر و تازہ پھر خون ابلنا شروع ہو گیا. کئی دن تک جو ابلتا رہا تو علماء نے کہا اگر تم نے یہ رومال دوبارہ وہاں نہیں رکھا تو قیامت تک ایسے خون نکلتا رہے گا. تو دوبارہ پھر وہ رومال جناب حضور کی پیشانی پر رکھا گیا. علماء عرفان کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کربلا آئے, کربلا آنے کے بعد امام حسین کہ اس ادنا سے غلام جناب حضور کی زیارت کرے تو اللہ اسے دوبارہ پھر کربلا بلاتا ہے. یہ امتیاز ہے جناب حضور علیہ السلام کا. اور اگر کوئی شخص آ کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے, نہیں کی جاتی. آپ جائیں گے ضرور جب زیارت کریں گے آپ دیکھیں وہاں پر آج بھی زیرہ لگی ہوئی ہے. یہ بہادری کی شجاعت کی علامت ہے. جناب حضور کتنے عظیم اور بہادر تھے. تو آج خدا کی عظیم بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جناب حضور کا وسیلہ دیتے ہیں. پروردگار خدا حسین کا واسطہ جس طریقے سے جناب حضور کی توبہ قبول فرمائی ہماری توبہ کو قبول فرما. گنہگار خطا کار ہر انسان جانتا اپنے بارے میں. مولا تو جناب حضور کا واسطہ ہمارے گناہوں نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ہماری زیارتوں کو قبول فرماؤ. ہمیں بار بار قبر آنے کی توفیق عطا فرماؤ. جو بے اولاد ہو ان کو نقصان اولاد عطا فرماؤ. جو بیمار ہیں ان سے شفاء کاملہ عطا فرماؤ. پروردگار عالم زمانے کے ظہور میں تعجیل فرماؤ. ہمیں ان کے سارے شمار فرماؤ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا پیام حق کا سبھی کو سنائی دینے لگا. پیام حق کا سبھی کو سنائی دینے لگا. پیام حق کا سبھی کو سنائی دینے لگا. پیام حق کا چراغ بجھتے ہی اللہ, چراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دینے لگا. پیام حق کا سبھی کو سنائی دینے لگا. پیام سبھی کو سنائی دینے لگا. جو دیکھا خود کو آنکھوں سے کھل کر بل میں, جو دیکھا خود کو آنکھوں سے کھل کر بل میں, اسے اندر ہو رہا ہے ماتم داری. اور اپنے بلاگ کو ہم یہیں کرتے ہیں اختتام. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. السلام علیکم یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب اچھی ہوں گے, مزے میں ہوں گے, اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. نجف اشرف سے ہم نکل چکے ہیں. راستے کی ویڈیوز ہم نے خود ریکارڈ نہیں کی ہیں. یہ ہے حضرت حور علیہ السلام کا روزہ, اور ہم سب یہاں آ گئے ہیں حور علیہ السلام کے روزے پر. اب مولانا صاحب کچھ بتائیں گے. اور جناب میں اندر آ گئی ہوں. مولانا صاحب کی بات ابھی شروع ہوئی نہیں تھی, جو وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں اور زیارت مقدسہ کے بارے میں سب بتاتے ہیں. یہ ہے اذن دخول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع اللہ علی رسول اللہ امیر المؤمنین والفاطمۃ الزہرا علیہ السلام والحسن والحسین علیہ السلام والغریب المواسی اشہد انک جاہدت فی سبیل اللہ ونصرت الحسین علیہ السلام ابن بنت رسول اللہ وواسیت بنفسک وبذلت مہجتک فعلیک من اللہ السلام اتام السلام علیک یا حر بن زید الرہائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
عربی پڑھنے میں کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ ساری رات کی جاگی ہوئے ہیں اور صبح ہم نے کیا سفر شروع۔ یہ ہم آپ کو ذریعہ مبارک کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ حضرت حور علیہ السلام کی ذریعہ، حور علیہ السلام وہ جو ایک رات میں حور سے حور علیہ السلام بن گئے، اور یہ حور علیہ السلام کا روضہ جنہوں نے میرے مولا کو آ کے کربلا کے میدان میں روکا تھا، اور مولا نے ان کو اور ان کے جانوروں تک کو پانی سے سیراب کیا تھا، لیکن 9 محرم کی رات کو حور اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور خود لشکر امام کی طرف آئے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے، اور بی بی نے حور کو سلام کہلا کے بھیجا۔ تو حور ایک دن میں حور سے حور علیہ السلام بن گئے، اور پہلی جام شہادت نوش کی حور کے بیٹے نے، حور کے بھائی نے، اور حور کے غلام نے، اور حور نے۔ تو یہ چھوٹا سا تھا جو مجھے میری ناقص العقل کہہ لیجئے، یا اتنی نالج نہ ہونے کے باوجود تھوڑا سا جو مجھے نالج تھی، اور اس کے لحاظ سے میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے آج سے، کیونکہ احادیث میں سنا ہے، کیونکہ میں بیسکلی سوسما ہوں، ذاکرہ نہیں ہوں، اور تھوڑی سی یہ معلومات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو پڑھنے میں یا بتانے میں تو آپ سب سے معذرت۔ اور بلاگنگ میں نہیں کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے، لیکن میں آئی ہوئی ہوں کربلا معلیٰ میں، تو میں نے سوچا کہ بھائی آپ سب کو بھی زیارت کروائی جائے اپنے ساتھ ساتھ، تو میں یہ زیارت آپ سب کو کروا رہی ہوں، اور یہیں پر میں اپنے بلاگ کو کرتی ہوں اینڈ، کیونکہ ہمیں پڑھنی ہے اب جا کے نماز۔ میرا بلاگ اچھا لگے تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اب اس کے بعد ہم جائیں گے حضرت اون محمد کے روضہ مبارک پہ، ملتے ہیں حضرت اون محمد کے روضہ مبارک پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔